الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز علماء کرام، بزرگان محترم، حق تعالی جل شانہ نے اس روح زمین پر مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ سمندر کے پانی کے قطروں کو میں گن سکتا ہوں تو ہم کہیں گے کہ ہاں گن سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ریتیلے میدان میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو اگر گننا چاہے تو فرمایا گن سکتا ہے، لیکن حق تعالی جل شانہ نے جو انعامات اور جو احسانات اپنے بندوں پر فرمائے ہیں تو دنیا کا کوئی آدمی حق تعالی جل شانہ کے انعامات کو، اس کے احسانات کو نہیں گن سکتا، نہیں شمار کر سکتا۔ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میرے دیے ہوئے نعمتوں کو، میرے دیے ہوئے احسانات کو گننا چاہو نہ گن سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں۔ تو بے شمار نعمتیں حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، لیکن میں آج کی اس مختصر سی مجلس میں ایک ایسی نعمت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس نعمت کے لیے مالدار، غریب، کالا کلوتا، خوبصورت گاؤں کا رہنے والا اور شہر کا رہنے والا اور دنیا کا ہر انسان بلکہ دنیا کے ہر مذاہب کے لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں۔ ایک آدمی جب نکاح کر اور شادی کر کے جب اپنی ازدواجی زندگی شروع کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے یہاں اولاد ہو۔ تو اولاد کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھی آدمی اس نعمت کے حصول کے لیے، اس نعمت کو پانے کے لیے اور اس نعمت کی حاصل کرنے کے لیے آدمی بے انتہا کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، تعویذات کو استعمال کرتا ہے، دوائیاں استعمال کرتا ہے اور حکیموں کے نسخے استعمال کرتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا رب آسمانوں سے قرآن میں اعلان کرتا ہے
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قرآن کریم میں حق تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ وہ ہے جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں نعمتوں سے نوازتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، ہاں آدمی کتنی بھی محنتیں کر لے، کوششیں کر لے، دوائیاں استعمال کر لے اور مزاروں پہ جا کے اپنی پیشانی کو رگڑ دے، باپوؤں کے پاس جا کر اپنا ایمان برباد کر دے، لیکن اولاد کی نعمت اگر وہ نہ لینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی آدمی اولاد کی نعمت کو نہیں دے سکتا ہے. دنیا کا کوئی باپو نہیں دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی ولی نہیں دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی بڑا آدمی نہیں دے سکتا ہے. تو اولاد کی نعمت یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، جن کو حق تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت کے آنے کے بعد، اس نعمت کے حاصل ہونے کے بعد میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ نے جا کر عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے فیملی ممبر کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ کس طریقے سے یہ سمجھ میں نہیں آتا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن باتوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، ان کو خود کرتے رہو اور اپنے گھر والوں کو کرنے کی ترغیب دیتے رہو. اور جن باتوں سے روکا گیا ہے، جو ناجائز باتوں سے بچایا گیا ہے، حرام کی چیزوں سے روکا گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، اپنے ایمان کی محنت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے گا. تو اولاد کی تربیت، کہا کہ اولاد کے آنے کے بعد آزاد نہیں ہے. ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک ماں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کو صحیح دین کی تعلیم و تربیت دے، ان کی تعلیم کی فکر کرے، ان کی تربیت کی فکر کرے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو قبر کے ساتھ، قبر تک اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہے. ایک اس کا مال ہے، ایک اس کا رشتہ دار ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کے اعمال ہے. یہ دونوں چیزیں، مال اور رشتہ دار، واپس آ جاتے ہیں، وہ اعمال کے ساتھ جائے گا. اس لیے آدمی اس دنیا کے اندر اپنے قبر کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی قبر کی تیاری اور اس کے ایمان کی فکر کرے. موجودہ دور یہ فتنوں کا دور ہے،
حالات سے دوچار ہونے کا دور ہے، یہ فتنے ہیں۔ ان ماڈرن زمانے میں ان فتنوں کے حالات میں ہمیں اپنے ایمان کی صحیح فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آزاد نہیں، ہمارا بچہ اگر اسکول جاتا ہے، وہ مدرسہ جاتا ہے، وہ ٹیوشن جاتا ہے، جب شام کو اپنے گھر پہ آتا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو صبح میں مدرسہ جاتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے اگر اس کو 10 روپے دیے تھے اور وہ 15 روپے کی چیزیں لایا ہے، تو ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اے میرے لختے جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے ننھے منھے معصوم سے بچے، میں نے تجھے 10 روپے دیے تھے، تو نے یہ دوسری چیز کہاں سے خریدی ہے؟ یہ پیسے کہاں سے لایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ہمارا بچہ اپنی کلاس کے دوسرے بچوں کے ساتھ رہ کر کہیں وہ چوری کا عادی نہ بن جائے؟ تو یہ ذمہ داری ہے، ان باریک چیزوں پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے کی دوستی کن کے ساتھ ہے؟ ہماری بچے کی دوستی کن کے ساتھ ہے؟ وہ اسکول کن بچوں کے ساتھ جاتا ہے؟ وہ مدرسے سے واپسی میں کس بچوں کے ساتھ وہ آتا ہے؟ اسکول میں کن کے ساتھ گھومتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں شرابی کے ساتھ اس کی عادت ہو جائے، کہیں جوئے کھیلنے والوں کے ساتھ اس کی بیٹھک ہو جائے اور وہ بڑا جوئے باز بن جائے؟ تو یہ ذمہ داری ہے۔ ہاں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر ذمہ دار سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تم سے ضرور بھی ضرور قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے۔ ہمیں اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کیسے کی؟ اس لیے واقعات میں آیا ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگوں کی صفیں بنی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا قبرستان کی گیٹ کے اوپر اور قبرستان کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر زارو قطار رو رہا تھا۔ جنازے کی نماز کی صفیں بنی ہوئی تھی، اس میں سے بڑی میاں نے آواز لگائی، آ جاؤ بیٹے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ میں آپ جن آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ کسی اور کا جنازہ نہیں ہے، یہ میرے سگے باپ کا جنازہ ہے، لیکن میرے باپ نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی دین کی تعلیم نہیں دی، مجھے قرآن نہیں سکھایا، مجھے دین کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا، آج میں اپنے سگے باپ کی نماز جنازہ پڑھنے سے محروم ہوں۔ تو جو اولاد ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی تعلیم کی، اس کے ایمان کی فکر نہیں کی، تو یاد رکھو یہ ہماری اولاد ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اولاد، اسی لیے ماں باپ اور بچوں کے درمیان میں، ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں محبت کو باقی رکھنے کے لیے آدمی اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق قائم کرے اور شام کو روزانہ اپنے گھر کے اندر کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، ان کے پاس پورے دین کی کارگزاری لے، ان کے ساتھ حسین طریقے سے بات کرے، محبت کے ساتھ بات کرے، ان کو پیار دے، ان کو اخلاق سکھائے، ان کو تربیت سکھائے، ان کے تعلیم کی فکر کرے۔ اپنے گھروں کے اندر تعلیم والے اعمال کو زندہ کرو، قرآن کے حلقے لگاؤ۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت۔ جاؤ میرے بھائیوں ان لوگوں کے پاس جن کے نکاح ہونے کے
اور شادی ہونے کے برسوں برس گزر گئے ہیں، ان عورتوں کی گودیں اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہی ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے پاس جا کر دعائیں کروا رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کو قبروں پر جا کر مزاروں پہ جا کر برباد کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو اولاد کی نعمت ہے تو اس کی قدر کی جائے۔ اور یاد رکھو موجودہ دور یہ بہت بڑے فتنوں کا زمانہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کی فکر کرتے رہے، ہم صفِ غلام نماز پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، تسبیحات کا اہتمام کرتے رہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو علم نہیں دیا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں دیا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو آداب نہیں سکھائے ہیں، تو پھر یہ بچے ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، یہ ہمیں ایصال ثواب نہیں کریں گے۔ ان سے پھر کوئی امید مت رکھو کہ وہ ہمیں مرنے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ بلکہ اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ حضرت معید الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب وہ دعوت و تبلیغ اور دین کے سفر کو پورا کرتے ہوئے جب اپنے گھر پر لوٹے، بڑے خوش تھے۔ ماں نے پوچھا بیٹا بہت خوش ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ماں آج میرے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ تو کہا کہ کمال ہے، تو کہا کہ کمال تیرا نہیں ہے میرے بیٹے، کمال تو میرا ہے۔ فرمایا ماں تو جھوٹ نہیں بولتی ہے، تیرا کمال کیسے ہے؟ مجھے بتا دیجیے۔ ماں نے جواب دیا بیٹے جب تو چھوٹا تھا میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، تو یہ دودھ کا اثر تھا، یہ دودھ کا وہ پاور تھا، وہ نمازوں کا وہ تقوی کا وہ اثر تھا جو بچے کے پیٹ میں گیا ہے۔ اور معید الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر ماں کی زندگی میں دین ہے، ماں کی زندگی میں شرم و حیا ہے، ماں کی زندگی میں اخلاق ہے، ماں کی زندگی میں قرآن ہے، ماں کی زندگی میں نماز ہے، ماں کی زندگی میں ذکر و اذکار ہے، ماں کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، تو پھر وہ بچے کے پیٹ میں دودھ کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اگر ماں حمل سے ہے، پریگننٹ ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ چیز نہیں کھانا ہے۔ اگر آپ ٹھنڈی چیزیں کھائیں گے وہاں بچے پہ اثر پڑے گا، آپ گرم چیز کھائیں گے بچے پر اثر پڑے گا۔ تو دنیا کی معمولی چیزیں کھانے سے بچے پر اثر پڑتا ہے، تو کیا جو ماں اپنے حمل کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر جب اگر وہ ٹی وی دیکھتی ہے، فلم دیکھتی ہے، گندی تصویریں دیکھتی ہے اور بے پردگی کے ساتھ رہتی ہے، تو کیا وہ اپنے بچے پر اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ اسی لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جب وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کہا کہ وہ صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ وہ اس کے تقوی کا اثر، اس کے قرآن کی تلاوت کا اثر، اس کی نمازوں کا اثر، اس کے شرم و حیا کا اثر، اس کے اچھے اخلاق کا اثر وہ دودھ کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ماں اللہ معاف کرے اگر ماں کی زندگی میں بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، ماں کی زندگی میں بے پردگی ہے، ماں کی زندگی میں بے دینی ہے، ماں کی زندگی میں جہالت ہے، ماں کی زندگی میں عیاشی ہے، تو پھر وہ سارے پورے اخلاق کا اثر بچے کے پیٹ میں دودھ کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا ہے اور یہ بچہ بڑا ہو کر بڑا ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے۔ پھر اگر یہ بچہ نافرمان بنا ہے اس کی پرورش ہی ایسی ہوئی ہے، پھر آپ چاہے زمانے کے بڑے ولی کے پاس لے جاؤ یہ فرما بردار بننے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی کی ایک بہت بڑی باری ہو اور اس باغات میں اگر ایک چھوٹا سا پودا ہم لگاتے ہیں اگر وہ پہلے ہی سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے آدمی اس کو سیدھا کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہماری اولاد بچپن سے ہی ہمیں اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اپنے بچے کو قریب میں بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی بچو ادھر آ. اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تو اپنے بچے کو قریب میں بلاتی ہے, کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے دینے کے لیے؟ فرمایا ہاں کھجور ہے. کہا تب تو ٹھیک ہے, اگر تیرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے اور تو اسی بچے کو اس طریقے سے پھسلا رہی ہے تو پھر یہ جھوٹ کی عادت ہے, یہ جھوٹ ہے. آج میں اور آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ماں باپ اپنی چھوٹی اولاد کے ساتھ, دادا اپنے پوتوں کے ساتھ, نانا اپنے نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرتے ہیں. ہماری معصوم ننھی سی اولاد اور ننھی سی بچی اگر وہ ہمارے قریب نہیں آتی, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں بچی ادھر آ, میرے ہاتھ میں چاکلیٹ ہے. وہ بچہ ہمارے قریب آتا ہے, ہم اس کو مانوس کرتے ہیں, اس کو قریب کرتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھو اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ہم نے پہلے ہی دن سے اپنے بچے کو جھوٹ سکھایا ہے. اس لیے ہمیں موجودہ دور میں اپنے بچوں کے ایمان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور تعلیم و تربیت کی فکر کے ساتھ ہمیں اپنی بیوی کی, اپنی گھر کی عورت کی, اس کے ایمان کی بھی فکر کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کی وہ ساری خوشیوں کو اور ساری راحتوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ زندگی کا سفر بن کر آئی ہے, زندگی کا وہ ساتھی بن کر آئی ہے, تو پھر اس کے ایمان کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ صرف کھانے پکانے کے لیے اور چائے ناشتہ تیار کرانے کے لیے نہیں آئی, بلکہ اس کے ایمان کی حفاظت, اس کے ایمان کی فکر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو اپنے ایمان کی فکر کرے. جمعہ کا مبارک دن ہے, اس جمعہ کے مبارک دن میں درود شریف کا خاص اہتمام کرے. محمد ابن سلیمان الجزوی بہت بڑے ولی, بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. لکھا ہے کتابوں میں کہ اپنے مریدوں کے ساتھ لمبا سفر کر رہے تھے. سحر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا. ایک گاؤں کے اندر گئے, وہاں دیکھا ایک کنواں ہے, پانی اندر ہے. نماز پڑھنا چاہتے ہیں, وضو کرنا چاہتے ہیں, لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. دور سے ایک ننھی بچی, 8 سال کی وہ معصوم بچی, وہ دور سے ساری چیزیں دیکھ رہی تھی. قریب میں آئے, پوچھا آپ کون ہیں بڑے میاں؟ کہا میں محمد ابن سلیمان ہوں. کہا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہا بیٹی میں وضو کرنا چاہتا ہوں, پانی اندر ہے, کوئی ڈول رسی نہیں ہے. فرمایا وہ معصوم بچی نے اپنی معصوم زبان میں کہا کہ ارے میاں محمد ابن سلیمان آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں, ان پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ بچی کس طریقے سے پانی نکلے گا؟ کہا دیکھو نا, اس معصوم 8 اور 9 سال کی بچی نے اپنا تھوک کنویں میں ڈالا ہے, پانی اوپر آیا ہے, انہوں نے وضو کر لیا ہے, ظہر کی نماز ادا کر لی. نماز پڑھنے کے بعد وہ اس بچی کے گھر پہ گئے. بچی کو پوچھا, اے معصوم بچی تیرا راز کیا ہے؟ تیرے پاس کون سا ایسا عمل ہے, تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس کی برکت سے پانی اوپر آیا ہے؟ کہا کہ محمد ابن سلیمان سے فرمانے لگی, وہ معصوم بچی اپنی 8 سال کی معصوم آواز میں کہنے لگی, بڑے میاں اصل بات یہ ہے, میری ماں رات کو سونے نہیں دیتی ہے جب تک کہ میں دن میں 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں. تو وہ ماں کیسی ہوگی, اس ماں کی زندگی میں اخلاق کیسے ہوں گے, اس ماں کی زندگی میں نبی کی محبت کیسی ہوگی, اس ماں کی زندگی میں سنتیں کیسی ہوگی, جنہوں نے اپنے معصوم بچی کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے. کہا کہ ہم کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں دودھ رسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. محمد ابن سلیمان جزوی نے ارادہ کر لیا اپنے میری بقیہ زندگی کو درود شریف کے جمع کرنے میں گزاروں گا. یہاں تک کہ انہوں نے ایک کتاب تیار کی دلائل الخیرات کے نام سے, اور علماء نے لکھا ہے جو آدمی اس کتاب کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اس بندے کو خواب میں نصیب فرماتے ہیں. تو یہ اخلاق کی ماں کی زندگی میں جو بچے کی زندگی میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, بچے کی زندگی میں آتے ہیں. تو آج موجودہ دور میں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ, اپنے بچوں کی فکر کے ساتھ, اپنے گھر والوں کی تمام کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ ایمان کا سرمایہ, یہ ایمان کا قیمتی ہیرا اور اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کے ساتھ ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں.
اسی لیے ایک وظیفہ ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں 3 پارے میں آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے جو آدمی اس کو اہتمام کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرماتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جو آدمی اس دعا کو اس آیت کریمہ کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرے گا اہتمام بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے. اور دوسرا ایک نسخہ ہے ہر پریشانی ہر مصیبت ہر حالات سے بچنے کا کہ آدمی 24 گھنٹے بچہ ہو نوجوان ہو بوڑھا ہو ہر آدمی وضو کی حالت میں رہنے کا اہتمام کرے. وضو کی حالت میں رہنے سے اللہ کی محبت آئے گی. اللہ تعالیٰ برے خیالات برے وساوس سے شیطانی حملوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. ایکسیڈنٹ سے اس کی حفاظت ہوگی. مصیبتوں سے بیماریوں سے حالات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے. اور وضو کی حالت میں رہنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جس طریقے سے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے کہا کہ میں روزی روٹی کے لیے پریشان ہوں بیتاب ہوں کہا وضو کا اہتمام کر لیں اللہ روزی میں برکتیں دیں گے. آج میں اور آپ اور دنیا کا ہر آدمی پریشان ہے ہمیں وضو کی حالت میں رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں روزی میں بھی برکت دے طرف سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہیں سننے والے وعدوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.